عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ذی قدر سامعین، ذی الحجہ دا مہینہ شروع ہے اور اج 5 ذی الحجہ ہے۔ پانچ شروع ہو گئی ہے ہون مغرب تو شام تو۔ ذی الحجہ دے مہینے دی 10ویں تاریخ نو مسلمان مومنین حضرات اللہ دے راستے تے قربانی والا عمل کر دن۔ سب تو پہلی تے اے درخواست ہے اللہ دے دربار وچ کہ اللہ تمام مسلمانہ دیاں قربانیاں نو قبول فرمائے۔ اسے قربانی دے متعلق چند معروضات میں تواڈی خدمت پیش کرن دا ارادہ رکھدا۔ اللہ مینوں حق گل آکھن دی توفیق دے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت دے اندر 2 سوال کیتے۔ کتنے سوال جی؟ 2۔ ذرا بول سو تھوڑا مینوں تسلی ہو سی بے سمجھ آندی پئی ہے۔ کتنے سوال کیتے؟ 2۔ پہلا سوال کہ یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، اے قربانی کیری شے اساں کیوں کر دیاں؟ ما هذه الاضاحی، اے اساں کیوں کر دیاں قربانی یا رسول اللہ؟ اے پہلا سوال۔
دوسرا سوال ما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ دوسرا سوال یہ ہے بھئی اسانو اس قربانی دے بدلے دے اندر ملنی کیری شے؟ اساں جانور ذبح کر دیاں وات اس تو بعد اس دا گوشت خود کھا ویندے ہیں، آس پاس دینے ہیں لوگوں نو، اسانو ملنی کیوں ہے کیری چیز ہے اور اے اساں کر دے کیوں آ یا رسول اللہ قربانی؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر برامدے لے لائٹ آن کرو چاہے تو کیڑیاں رہی لگی ہے سرے نہ آسوں۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو جواب دیتا دونوں سوالاں دا اور فرمایا لوگو سنو، پہلا تواڈا سوال ہے آئی بھئی اساں ایک قربانی کیوں کر دے ہاں کس وجہ تو سنو، ہی سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، اے تواڈے بابے ابراہیم خلیل اللہ دا طریقہ اور سنت ہے، اے اللہ نو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے اس امت دے اندر قیامت تک اے حکم جاری کر دیتا ہے، لہذا اے تواڈے بابے ابراہیم علیہ السلام دا طریقہ اور سنت ہے۔ یا رسول اللہ ما لنا فیہا، اس قربانی کرن دے وجہ تو اسانو ملنی کیری شے؟ یہ ہن تساں ساتھی بیٹھے ہو، قربانی کرن والے حضرات بیٹھے ہو، اسے نج رکھو اسا کر دیں ابراہیم خلیل اللہ دی سنت ایک، دوسرا اسا کر دیں تے اسانو اس دے بدلے دے اندر ملنی کیری شے ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر سچی زبان والی سرکار نے فرمایا کہ بکل شعرت حسنہ، اللہ تعالی قربانی کرن والے نو قربانی دے جانور دے ہر بال دے بدلے نیکی عطا کریندا ہے، ہر وال دے بدلے۔ اتنے پھر علماء نے ایک بڑی زبردست گل کی تھی ہے، فرمایا کوئی اے نہ سمجھے بھئی گن کے والاں دے برابر نیکیاں مل دیاں، اگر اے گل ہوئے تو وقت بکری دے وال گھٹ تے دمبے تے زیادہ ہوندے، وہ دمبے والا فائدے چ رہ گیا تے بکری والا تھوڑا کم رہ گیا فائدے، اور پھر گائے اور بھینس دا مقابلہ کرو تے بھینس دے وال گھٹ ہوندے گائے دے زیادہ ہوندے، تو گائے والا فائدے چ رہ گیا تے بھینس والا بندہ محروم رہ گیا۔ علماء نے لکھا ہے اس دا اے مطلب نہیں بھئی ہر وال دے بدلی نیکی مل دیئے، بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشاد دا مفہوم یہ ہے کہ جس طریقے نال جانور دے وال بندہ شمار نہیں کر سکدا، انہیں قربانی کرن والے نو اللہ اتنا نیکیاں اور اجر دیندا ہے وہ اجر بندہ شمار نہیں کر سکدا، اتنا اجر ملدا ہے۔ لہذا اس قربانی نو اس ذوق اور جذبے نال کرنا ہے کہ ساڈے باب ابراہیم دی سنت، اور دوسری گل یہ ہے کہ سانو ہر وال دے بدلے یعنی ان گنت نیکیاں اللہ پاک دے بدلے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اور اگلی گل یہ ہے بھئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سنت اس امت دے اندر جاری ہوئی ہے، اس دی وجہ کے لیے انہاں دا طریقہ اس امت دے اندر جاری کیوں آیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید دے اندر وضاحت کی دی ہے اور فرمایا سنو لوگو، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔
یہودیاں نے اے دعویٰ کیتا ہے، توجہ ہے نا تاری، یہودیاں نے دعویٰ کیتا ہے اساں ابراہیم خلیل اللہ دے طریقے تے چل رہے ہاں، اساں ملت ابراہیمی تے چل رہے ہاں، ابراہیم اساڈا آئی، یہودیاں دعویٰ کیتا۔ نصارہ نے سنے، نصارہ عیسائیاں نے اے دعویٰ کر دیتا ہے، آکھن لگے نا جی نا، ابراہیمی اساں حضرت ابراہیم اساڈے ان، اساں ملت ابراہیم تے ہاں اور ابراہیم علیہ السلام اساڈے ان۔ یہودیاں دا وی دعویٰ، عیسائیاں دا وی دعویٰ، مکہ والے مشرکین آکھیں اور تساں دونوں جھوٹے ہو، حضرت ابراہیم اساڈا آئی، اساں ملت ابراہیم تے ہاں، بیت اللہ بھی اساڈے کول، مکے دے اندر ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبی اللہ اور انہاں دے آثار بھی زمزم صفا مروہ وغیرہ اے بھی اجے تک موجود ان، اساں ابراہیمیاں۔ ترائی قوم دعویٰ کیتا، یہودیاں دا دعویٰ، عیسائیاں دا دعویٰ، مکہ دے مشرکاں دا دعویٰ۔ اللہ رب العزت نے تیسرے پارے دے اندر انہاں ترے قوماں دا رد کر کے اعلان کر دیتا ہے۔ اللہ فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا، او لوگو سن لو، میں اللہ پہ فیصلہ کر کے سنوینا، میرا ابراہیم یہودی کوئی نہیں، ابراہیم یہودی کوئی نہیں، ولا نصرانیہ، میرا پیغمبر عیسائی تے نصرانی بھی کوئی نہیں۔ اور پھر فرمایا وما کان من المشرکین، اور میرا ابراہیم پیغمبر مشرک بھی کوئی نہیں۔ او مکہ والو تواڈی گل بھی غلط، او یہودیو تواڈی گل بھی غلط، او عیسائیو تواڈی گل بھی غلط، ابراہیم تواڈے وچوں کوئی نہیں، اے اللہ پاکا اگر انہاں ترائیں قوماں وچوں ابراہیم پیغمبر نہیں تبت کہیں دے وچوں آئی۔ اللہ فرمایا ولیکن کان حنیفا مسلما، میرا ابراہیم پیغمبر نہ یہودی آئی، نہ عیسائی آئی، نہ مشرک آئی، بلکہ میرا پیغمبر حنیف مسلمان آئی۔ حنیف مسلمان دا کے معنی ہوندا ہے، حنیف دا معنی ہوندا ہے ہر پاسوں امیداں توڑ کے، ہر پاسوں توقعات توڑ کے ایک اللہ تے بھروسہ کرن والا، ایک اللہ دا ہو ونجن والا، ساری دنیا نو چھوڑ دے والا۔ ابراہیم خلیل اللہ دی صفت آئی اللہ نے قرآن دے اندر بیان کی تھی، اور لوگوں سن لو، میرا ابراہیم یہودی یا عیسائی یا مشرک کوئی نہیں، بلکہ اللہ والا نیک تے پکا مسلمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے او اللہ دا ہو گیا ہے، او جنہیں حدیث سے جاندہ ہے من کان للہ کان اللہ لہو، اور جیڑا بندہ اللہ دا ہو ونجے اللہ اس دا ہو ویندہ ہے، جیڑا اللہ دا ہو ونجے اللہ اس دا ہو ویندہ ہے، جیڑا اللہ دا ہو ونجے اللہ اس دا ہو ویندہ ہے، جیڑا اللہ دا ہو ونجے اللہ ایو جے بندے دی کانڈ کے نہیں لگن دیندا۔ ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ حنیف مسلمان ہے، صرف اللہ دے نال تعلق رکھن والا ہے، اللہ دے نال یقین تے امیداں رکھن والا ہے۔ اللہ پاک نے کیتا ہے ابراہیم خلیل اللہ دی قربانی والی
عطا اللہ نو اتنی پسند آئی ہے اللہ نے اس امت دے اندر بھی او دا حکم جاری کر دیتا ہے ہن توجہ نال میرے بھائیو گل سنو ذرا اور میں اس گل نو کھول دیواں تاکہ مسئلہ کھل کے سامنے آ جائے تے وقت اپنے آپ نو بھی اس کسوٹی تے معیار دے اوتے تولنا ہے وقت پہچاننا تے تحقیق کرنی ہے یار کہ نہیں اساں ابراہیمی راستے تے ہاں یا کوئی نہیں اساں ابراہیمی اخوامن دے قابل اور حلیت رکھ دیاں یا کوئی نہیں او میرے بھائیو ابراہیم خلیل اللہ کون ہے اللہ نے 19واں پارہ ہے سورت دنا سورت شعراء ہے او دے اندر ابراہیم خلیل اللہ دا تعارف کرایا ہے ابراہیم خلیل اللہ کون ہے او دا عقیدہ کرائی اللہ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم اے میرا پیغمبر اپنی امت والا نو میرے ابراہیم والا واقعہ پڑھ کے سنا تاکہ انہاں نو پتہ لگے اساں قربانیاں کریں دیاں کہ نہیں ابراہیم والا عقیدہ ساڈے اندر ہے یا کوئی نہ ابراہیم خلیل اللہ والا طرز زندگی ساڈا ہے یا کوئی نہ اگر کوئی نہیں اور انہاں نو آکھو تاریاں قربانیاں دا کوئی فائدہ کوئی نہیں ملنا تانوں نہیں کہ ان قربانیاں کرن دا اجر تے ثواب کوئی نہیں ملنا اے تاں ملے گا جو تہاڈا عقیدہ بھی ابراہیم خلیل اللہ والا ہوئے کیونکہ سنت جو ابراہیم دی ہے اور سارے نبی دی سنت ہے مثلا مغرب تو بعد 2 سنتا پڑھنا سنت ہے کوئی بندہ آکے جی ٹھیک ہے میں سنت تے عمل تک رہنا پر طریقہ میرا اپنا ہو سی وہ سنت راسی سنت نہ راسی سنت تاں ہو سی اس نو این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق ادا کرے سی وہ تاں سنت بن سی اسی طرح میرے بھائیو اے قربانی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دی سنت ہے اے سنت تا ابراہیم علیہ السلام دی بنسی جو اس دے مطابق کیتی جائے عقیدہ بھی اونج ہوئے جن ابراہیم خلیل اللہ دے اور کری بھی بندہ اونجے جن ابراہیم خلیل اللہ نے کر کے بکھائیے تاں قربانی بنسی نہیں تا صرف ایک گوشت ہوں نہیں تا صرف ایک ذبح کیتے ہی تے خوش ہوں فائدہ کوئی نہیں ہو ملنا اور دیکھ قرآن ابراہیم علیہ السلام دی تعریف اور وہ دی وضاحت کر رہا ہے سنو ابراہیم خلیل اللہ دا عقیدہ کہہ رہا ہے پتہ ہونا چاہیے نا اللہ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم اے میرا پیغمبر ان لوگوں نے ابراہیم خلیل اللہ دا واقعہ پڑھ کے سناؤ یا اللہ کیرا واقعہ اللہ فرمایا آؤ میں لوگوں میں تونوں دساں اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابے جی نو بھی آکھیا تے اپنی قوم والا نو آکھیا ما تعبدون اے کیریاں تساں انہاں دیاں باتاں کر دیو اے میرا ابا آزر تو جو پت آپ ہتھا نال گھڑ کے بنا کے وقت انہاں نو آ کے مارکیٹ تے منڈی دے اندر بیچ دیں وقت لوگ خرید کے لے جاندیں وقت لوگ آتے ہیں یار واقعی اے ساڈے بیڑے پار کر دیندیں اے سانو بیماریاں تو صحتاں دے دیندیں اے ساڈے نفع نقصان تے وعدے گھاٹے دے مالکین اے ابا جی ما تعبدون او قوم والے او ما تعبدون انہاں دی کیوں اے باتاں کر دے ہو انہاں نو کیوں پکریں دے ہو اس سچی ذات نو چھوڑ کے جیری ذات نے تانوں پیدا کیتا ہے تواڈے نفع نقصان دی مالک ہے جیری زندگی موت دی مالک ہے خوشیاں غمیاں دیون دی مالک ہے اس نو چھوڑ کے ہوراں نو کیوں پکریں دے ہو بتاں نو کیوں پوجیں دے ہو ما تعبدون اگے بڑے ڈھیٹ مشرکین ضدی مشرکین اڑیل مزاج مشرکین اگے جواب کیرا دیندے پین آدھے پین قالو نعبد اسناما فنظل لها عاکفین
काफिरीन। ओ इब्राहिम तू ते आदा इन्हां दी क्यों बातां करेंदे हो? सुन ले ये साडे बुत न, इन्हां दे अंदर बाबियां दियां रूहां आंदियां, असां इन्हां नूं पूजेंदे आ, इन्हां नूं पुकरेंदे आ। इस वास्ते सुन ले साडा ऐलान, फनज़ल्लु लहा आकिफीन। असां अगे भी इन्हां नूं पुकरेंदे आंदे आ ते हुण साडा ऐलान सुन ले, असां इन्हां नूं खुल के पुकार नहीं, इत्थे असां डेरे ला के इन्हां नूं पुकार नहीं। इब्राहिम तेरी दावत नूं असां मनण वास्ते तैयार कोई नहीं। मुशरिक आदा है असां पुकरेंदे आ इन्हां नूं शुरू तो, और सुन ले असां पक्का पुकारी रखना है। फनज़ल्लु लहा आकिफीन। असां इत्ते जम्मे पया इत्ते काफ बह गया, इयां समझो इन्हां दी दरवाजा ते चौखट पकड़ के बह गया। असानू तेरी गल्लां दी परवाह कोई नहीं, असां तेरी गल नहीं मनदे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे मुकाबले च आ गए। अच्छा एक गल दा जवाब तो दिओ जरा। सवाल ये है, ये जेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे दौर दे मुशरिक या साडे नबी दे दौर दे मुशरिक, ये जेरे बुत्तां नूं पुजेंदे हन, बुत अक्सर बुत पत्थरां दे बने होंदे हन, अक्सर बुत पत्थरां दे बने होंदे हन। ये पत्थरां दी इबादत करदे हन या किसी और चीज़ दी? पत्थरां दी। हुण गल समझो जरा, ये जेड़ा कंसैप्ट है ना भी पत्थरां दी पूजा करदे हन, ये कंसैप्ट गलत है। तवज्जो नाल सुनो। अगर इन्ना पत्थरां नूं पूजना होवा, पत्थर पूजना इन्हां दा मकसद होवेआ ते वा तेडा 12 फुट दा पत्थर बना के पूजन दी लोड़ कोई नहीं। वड्डे वड्डे पहाड़ पत्थरां वाले खड़े उन्हां नूं पूजे ना। मक्के वाले मुशरिक जबल अबी कुबैस जेड़ा जमीन ते सब तो पहला पहाड़ अल्लाह रखा है, उसनूं पूजे ना है। इर्दा गिर्द पहाड़ियां पहाड़ियां जाके देखो तो सही, मक्के दे अंदर बड़े पहाड़ है। अगर इन्ना पत्थर पूजने होना तो इन्ना पहाड़ों नूं पूजना। हजरत इब्राहिम दे दौर दे मुशरिक ओ अगर पत्थर पूजना चाहना तो होर बड़ी बड़ी पहाड़ हैं उन्हां नूं पूजना। इसका मतलब ये होया भाई उन्हां दा मकसद पत्थरों नूं पूजना नहीं, बल्कि उन्हां दा होर अकीदा है। केड़ा अकीदा है? उन्हां दा अकीदा ये है कि असां ये जेरी ख्याली तस्वीर और शबीह और शक्ल और मुजस्मा ये जरा बनाया है ना बाबे हुबल दे नां दा, बाबे हुबल दे नां दा ये मुजस्मा साडा इत्थे खला है। इत्ते अंदर बाबे दी रूह आंदी है और इत्थे रूह आंदी है बाबे दी, इस मुजस्मे दे अंदर चक्कर लैंदी है और साडी सोरो पुकारो सुनदी है, साडे बेड़े पार कर देंदी है। ठीक है, पत्थरों नूं पूजना मकसद नहीं जिन्नी अज दा मुशरिक है। एक कबर नूं पूजेंदा नहीं, कबर नूं पूजिया ते कब्रिस्तान हज़ारां कबरां। गल समझो जरा, इन्हां कबरां नूं नहीं पूजना ना पूजदे, वरना कब्रिस्तान दे अंदर हज़ारां कबरां उन्हां नूं पूजना। एक कबर नूं नहीं पूजदे, कबर दे अंदर मदफून शख्सियत नूं पूजदे। उस शख्सियत की इबादत होंदी है, उस शख्सियत के नाम दे चढ़ावे आउंदे न, कबर के नाम दे चढ़ावे नहीं आउंदे, वरना बड़ियां कबरां खड़ियां। ठीक है, ये गल ज़हन च रखो। ये जितने भी लोग गैरुल्लाह नूं पूजदे न, ये दे अंदर उन्हां दा अकीदा और उन्हां दा नज़रिया और उन्हां दी ज़हनीयत ये होंदी है, ये दे अंदर किसे ना किसे दी रूह आंदी है और वो बाबा इत्थों साडी गल्लां सुन के अल्लाह दे दरबार च पहुंचेंदा है और साडे बेड़े पार लगा देंदा है। ठीक है ना जी? अल्लाह अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त सुने कौम अड़ियल मजाज आदि है जी, असां बैठे हाँ तो छोड़न वास्ते तैयार कोई नहीं। आओ जी अज भी आते न असां या रसूल अल्लाह कहना है, इन्हां वाबियां सरदियां रहना है। आउंदी है ना गल यार, है उन्होंने को पुछ भी अल्लाह दे बंदे हो, तुसां या रसूल अल्लाह के गैरुल्लाह दी पुकार कर दे हो ते सानू केरी सड़क का ते सारे सड़ना तो तुसें जहन्नम दे अंदर जे तौबा दे बगैर मर गए। इस वास्ते याद रखो ये गल फहमी है कि जी वहाबियां सड़ना है या मुवाहिदा सड़ना है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं जिस वक्त उन्हें आख्या जी असां तां बैठे हाँ तेरी गल नहीं मनदे, फनज़ल्लु लहा आकिफीन,
العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا اچھا یار تساں جو آدے وسا پکے بیٹھے ہاں انہاں دے مزور بن کے بیٹھے ہاں تے چندے تے نظرانے تے چادراں تے چڑھاوے اے ساریاں ساڈے جیبے دے اندر آندیاں اساں نہیں چھوڑ سکدے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا چلو میرے چند سوالاں دا جواب تے دیو۔ کیڑا سوال؟ پہلا سوال فرمایا حل یسمعونکم اذ تدعون۔ او بابا ذر او میری قوم والوں او جدے مشرکو ایو سوال ابراہیم دا بھی آئی تے ساڈا بھی ایو سوال ہے حل یسمعونکم کیا اے تواڈیاں پکاراں سن دے نے تساں کہ جو پکریں دے ہو اے سن دے بھی ہیں یا کوئی نہ اذ تدعون اور جس وقت آ کے دعائیاں دیں دے ہو یا غوث بہاول حق بیڑا دھک اے بابا نورانی فلاں فلاں اے فلاں دستگیر تے فلاں غوث تے فلاں کتب تے فلاں فلاں اے فلانا نو پکاراں کرن والے ہو حل یسمعونکم کیا ہے تواڈیاں پکاراں سن دے یا کون اذ او ینفعونکم۔ دوسرا سوال ہے سن لو قوم والو او بابا جی میرے سوال دوسرے دا جواب دیو او ینفعونکم کیا تانوں نفع بھی دے سکدے نے یا کوئی نہ۔ تیسرا سوال ہے او یضرون اے تواڈا نقصان بھی کر سکدے نے یا کوئی نہ۔ او سٹیجاں تے بیٹھ کے لوکاں نوں کہانیاں سناندے ہو جے تساں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ دے نام دی 11ویں نہ دیتی تا تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا، تیرا جانور گاہ مجھ سک جائے گی، دودھ مٹ جائے گا تے ختم ہو جائے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او ینفعونکم او یضرون۔ او مشرکین دا ٹولا او مکہ او مشرکین او بجی او تواڈی قوم والو سنو نہ تا تواڈیاں سن دے نے نہ تانوں نفع دے سکدے نے نہ تانوں نقصان پہنچا سکدے نے۔ وت کیوں پکریں دیو انہاں نوں؟ وت کیوں ایتھے جمے پے ہو تے آدے واسے تے پکے بیٹھے ہاں؟ تیری گل کوئی نہیں مننی، اگوں قوم دے کول جواب کوئی نہیں۔ توجہ قوم دے کول جواب کوئی نہیں، ایک کوئی جواب ہے او جڑا ازلاں تو مشرکاں دا آ رہا ہے۔ کیڑا مشرکاں دا جواب ہے قالو بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون۔ ساڈے پیو دادے انجے کریں دین، ساڈے بزرگ انجے کتاباں وچ لکھ چھوڑا ہے۔ کیا انہاں نوں قرآن سمجھ نہیں آیا تے تانوں اشاعتیاں نوں کتوں سمجھ آ گیا ہے؟ اصلاً دا ایو جواب مشرکین دا آ رہا ہے۔ او آدھے قالو بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون۔ ساڈے پیو ڈاڈے دا ایو طریقہ ہے، اساں پیو ڈاڈے نوں نہیں چھوڑ سکدے۔ اے انہاں دا جواب ہے۔ بھائیو اے میں کہانی یا صرف جسٹ واقعہ نہیں پہ سنیندا، اے اللہ دا قرآن پہ پڑھدا۔ سورت دا نام سورت شعراء اور آیت نمبر میرے بھائیو 70 تو شروع کرو، 69 70 تو شروع کرو، پورا رکوع پڑھو، ہر چیز کھل کے سامنے آوے سی۔ ہن ابراہیم علیہ السلام نے انہاں کو سوال کیتے، انہاں کو جواب کوئی نہیں، اور اے پکی گل ہے مشرک دے کول جواب کوئی نہیں ہوندا۔ اللہ دا قرآن گواہی دیندا ہے، سورت مومنون دا آخری چند آیتاں اللہ فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جیڑا بندہ بھی اللہ دے نال کہ ہور نو واضح ماردا ہے لا برہان لہو بہی، اس بندے کول دلیل کوئی نہیں ہوندی، او کم چلیندا ہے شٹلیات تے، او کم چلیندا ہے ٹوٹکاں تے، او کم چلیندا بزرگاں دی عبارتاں تے، قرآن و سنت دے مطابق او کوئی گل دلیل پیش نہیں کر سکتا جو ہوندی کوئی نہیں۔ اللہ دا قرآن ہے، ٹھیک ہے جی، کر کے مسئلہ تا نہیں۔ اور قربانی عملی جی ہے یہ خالص کر کے، اللہ قرآن پتہ کیا ہے؟ اللہ فرمایا لن ینال اللہ، توجہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها۔ او لوگو اے جڑے جانور ذبح کر دیو
انہاں دا گوشت تے انہاں دا خون اللہ نہیں ویندا، اللہ تک نہیں پہنچدا۔ لن ینال اللہ لحومہا، اور جڑا تسا گوشت کریندے ہو آپ کھاندے ہو یا ارد گرد دیندے ہو ساتھیاں نو، دوست احباب رشتہ داراں نو، اللہ فرمایا لن ینال اللہ لحومہا، اور جڑا گوشت دے ہو بھی اللہ لے پاسے نہیں ویندا، ولا دماؤہا، اور جڑا خون ذبح کر دے وقت نکل دے او بھی اللہ دے دربار وچ نہیں ویندا۔ اللہ دے دربار وچ کیڑی شے ویندی ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ تَقْوَىٰ تَقْوَىٰ مِنْكُمْ، او بندیو اللہ تا تواڈے دلاں دا تقوی ویدا ہے، دلوں مخلص ہو کے کیتی جا کوئی نہ، مشرک دا نہیں۔ اگر شرکی عمل تے عقیدہ نال کھڑا ہے وت وی اللہ دے دربار وچ قربانی نہیں پہنچدی، جا ظاہراً ریاکاری تے دکھلاوے والا عمل اے نال کھڑا ہے تے وت وی قربانی والا عمل اللہ دے دربار وچ نہیں پہنچدا۔ اس واسطے میں تانوں عرض کر رہا عقیدہ ابراہیمی ہو سی تا قربانی قبول ہو سی، ٹھیک ہے؟ ہن ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ کو بیان تھیندا پہ، اے تا قوم تے سوال ہے نا بھئی او قوم والے ہو انہاں نو کیوں پکریندے ہو؟ اے تہاڈی سن دین، اے تانوں نفع دین دین، اے تانوں نقصان کر سکدین ہے؟ اگے قوم آکے نہیں جی نہیں انہاں گلاں دا سانوں پتہ کوئی نہیں، ساڈے پیو ڈاڈے تو ساڈی ایہی ریت آندی پئی ہے، اساں انہیاں دے اگے جھکنے تے نہیں آندی چادراں تے نہیں آندے ناں دے نظرانے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام ہن اپنا تعارف عقیدے دا کرا رہے ہیں، توجہ ابراہیمی عقیدہ سن، اپنے اندر اس نو جچا تے سجا لے تے ڈھکا لے، وقت قربانی کر، وقت انشاءاللہ دن قیامت دے تو یاد رکھے گا کہ یار واقعی قربانی ہوئی ہے تے مزہ آیا، آج اجر مل رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ سن سو انشاءاللہ توجہ نال، توجہ کرو جی۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ سنو مشرکو، او قوم والے مشرکو، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، اے میرے دشمن نے، کیا مطلب؟ او جن دشمن نہیں بندہ ترچھی نگاہ کر کے بھی نہیں ویکھدا، انہیں میں غیر اللہ نہیں ترچھی نگاہ کر کے بھی ویکھن واسطے تیار۔ اے میرے دشمن نے سمجھو، کیوں؟ اس واسطے کہ انہاں تو مینوں کوئی مفاد کوئی نہیں، اے مینوں کچھ بھی نہیں دے سکدے، نہ میرا کچھ بھی کار سکدے، نہ مینوں کوئی میریاں دعائیاں سن سکدے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا الا رب العالمین، او قوم والے او سنو، میرا تعلق اپنے رب دے نال۔ ابراہیمی عقیدہ ہی انسان دا عقیدہ تے تعلق کہیں دے نال ہوئے؟ بولو یار، کہیں دے نال؟ اللہ دے نال۔ الا رب العالمین، میرا عقیدہ تے نظریہ، میرا اعتماد تے بھروسہ میرے رب تے ہے۔ اور اگے کے فرمایا، فرمان لگے الذی خلقنی فہو یہدین، اور اپنے اللہ دا تعارف کرا رہے ہیں تے اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں الذی خلقنی، اور میرا رب وہ ہے جس نے مینوں پیدا کیتا۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا، تائیں تے اللہ نے سورۃ القمر آخر دے اندر فرمایا ھذا خلق اللہ، ہائے ہائے بڑا عجیب جملہ ہے، اللہ فرمایا ھذا خلق اللہ، او لوگوں اے ساریاں شیاں اللہ پیدا کیتیاں نا، ساری چیزاں کیا پیدا کیتیاں نا؟ اللہ پیدا کی دیا نا۔ اگلا جملہ اس تو بھی ڈاٹا ہے، اللہ فرمایا فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ، او بندے او لوگوں سن لو، اے تا سارا کچھ اللہ پیدا کیتا ہے، کوئی ہے جرا کوئی شے پیدا کرنے والا ہوئے کہ کوئی ذرہ پیدا کیتا ہوئے؟ اللہ فرمایا فَأَرُونِي، میں اللہ نو وکھاؤ تا صحیح کہیں کیری شے پیدا کیتی ہے۔ ابراہیمی عقیدہ ہی سب کچھ پیدا کرنے والی ذات صرف کہہ دیئے جی
اللہ دی ذات ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا الذی خلقنی، اور میرا رب وہ ہے جس میں نو پیدا کیتا ہے تے ساری کائنات نو بھی اسے پیدا کیتا ہے. پھر فرمایا فہو یہدین، ہدایت بھی میں نو اللہ دیتی ہے. ہدایت دیون والا کون ہے؟ اپنے عقیدے دا اظہار کر دے رہو. ہاں اللہ یہ قبول چ کرے نا تہاڈی گواہی انشاءاللہ بیڑا پار ہوے سی. ٹھیک ہے. الذی خلقنی، پیدا بھی مینوں اللہ کیتا ہے، اور اللہ پاک وہ ہے جس نے مینوں ہدایت دیتی ہے. اس تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین. او قوم والو سن لو، میرا اللہ وہ ہے جے میں بھکھا ہوا تا مینوں کھانا بھی وہ دیندا ہے، ویسقین تے مینوں پیاس لگے تا پلاون واسطے پانی بھی وہ اللہ دیندا ہے. کھلواون پلاون والا کون ہے؟ اللہ. کس دے کہندے واسطے جو کچھ بھی کوئی نہیں، نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے. سب کچھ دیون والا بھی اللہ تے لیون والا بھی. ابراہیمی عقیدہ. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کے کیا دن فرماندے نے سنو وَإِذَا، توجہ نال سن، اے موقع جیلے آوے خاص طور تے اے موقع جرا انہیں ذکر کرنا پیا. اکثر بندے پھسل ویندن سلپ ہو ویندن کنجے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. اے جے کہ نہیں کوئی بیماری آوے مینو اللہ دی ذات دی قسم ہے فَهُوَ يَشْفِينَ. شفاواں بھی مینو اللہ دیندا ہے، اور کوئی شفا نہیں دے سکدا. یہ کہندا کیدا ہے ابراہیم علیہ السلام دا کہ بندہ بیمار ہو جائے تو شفاواں دیون والا کون؟ اس واسطے گردے دی درد پوے پیر کھارے دا پانی نہ پیتا کر، سنت مطابق علاج کر کے اللہ کول دعا منگیا کر. اللہ دی قسم فہو یشفین، شفا دیون والا اللہ. ٹھیک ہے. کوئی اور بیماری لگ گئی ہے، کوئی اور تکلیف آزمائش امتحان آ گیا ہے، ہوراں دے دروازہ تے نہ گیا کر. اللہ دی شکایت ہوندی، اللہ پاک اس گل نو برداشت نہیں کردا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تائیں تے دس رہے ہیں او لوگو سنو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. اے جے میں بیمار ہوا شفا بھی مینوں اللہ پاک دیندا ہے. اس واسطے ایو عقیدہ رکھنے کتوں اور شفا نہیں ملدی. اللہ اگلی آیت جی فرمایا والذی یمیتنی، موت دیون والا بھی اللہ. والذی یمیتنی ثم یحیین، موت تو بعد ود دن قیامت اٹھاون والا بھی اللہ. موت تو پاک تا کون؟ مخلوق جو موت تو پاک کوئی نہیں. اللہ اکبر. تائیں تے ابراہیم علیہ السلام فرمایا والذی یمیتنی ثم یحیین، میرا اللہ مینوں زندگی بھی دیندا ہے تے موت بھی دیندا ہے، اور مینوں دن قیامت دے اسے زندہ کرنا ہے. ہن ابراہیم علیہ السلام نے اپنا عقیدہ دس کے وت فرماون لگے والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. او لوگو سن لو، او قوم والو سن لو، مینو اللہ تو امید ہے کہ اللہ میری دن قیامت دے کمیاں کوتاہیاں معاف کر دے گا. ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں لوگوں میرا عقیدہ ہے پیدا کرن والا بھی اللہ ہے، اس تو بعد موت دیون والا بھی اللہ ہے، ہدایت دیون والا بھی اللہ ہے، بیمار ہو جاؤ تو شفاواں دیون والا بھی اللہ ہے، زندگی موت دے مالک بھی اللہ ہے، دعائیاں سنن والا بھی اللہ ہے، نفع نقصان دا مالک بھی اللہ ہے، سب کچھ کرن والا اللہ ہے. مخلوق دے ہاتھ دے اندر کچھ بھی کوئی نہیں. ہن سنو بھائیو گل تو سمجھ تھک گئے ہو سو میرے خیال ہے. اے ابراہیم خلیل اللہ دا عقیدہ اس دے مطابق اگر بندے دا عقیدہ ہوئے
تے وت جا کے بندے دی قربانی والا عمل قبول ہوندا ہے، او دا اجر بھی ملدا ہے تے وت جنہیں اللہ دے نبی علیہ السلام فرمایا بکل شارت حسنہ، تو حدیث شروع میں سنائیے اللہ دے نبی نے فرمایا ہر وال دے بدلے نیکی، یا دوسرا معنی مراد ہے کہ جنہیں وال گنے نہیں جا سکتے انہیں اتنیاں نیکیاں اللہ پاک عطا کریندا کہ او بھی گنیاں نہیں جا سکدیاں، اے تاں ملدیاں کہ بندے دا عقیدہ ابراہیمی ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، باقی قربانی دے متعلق تھوڑے ارد گرد علماء راندر ماشاءاللہ انہوں تو دسا بھی ہو سی جانور بھی انسان نو بے عیب تلاش کرنا چاہیے، اور دی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ شے ذبح واسطے پیش کیتی ہے وہ بے عیب آئی، اور اللہ دا نبی بے عیب ہوندا ہے، انہاں ہے نا جی ابراہیم علیہ السلام نے جیری چیز پیش کیتی ہے وہ ہے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اللہ دے نبیان اور بے عیبن، اس واسطے اسانوں بھی چاہیے اس جانور نو جیرا جانور قربانی واسطے پیش پہ کر دیاں اے بھی بے عیب ہونا چاہیے، اے دے اندر بھی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ہن گل ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ دی عدالت کیری شے پیش کیتی ہے بیٹا، اور اساں پیش کر دیاں دمبا بکرا گائے بھینس وغیرہ انہیں رہے ابراہیم علیہ السلام دی سنت آئی بیٹا ذبح کرنا، اور اساں کر دے پیا جانور۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرمایا اے تواڈے باب ابراہیم دی سنت ہوئی، کیا مطلب انہاں دی سنت تا بیٹا آئی اساں جانور پہ پیش کر دیا، او سنت تا نہ ہوئی، لیکن اسارے نبی نے فرمایا او سنت ہے، اسارے نبی نے سچ فرمایا، آکو سچ فرمایا ہے۔ ہن کنی سنت ابراہیمی ہے اس دی علماء نے مختلف وضاحت فرمائیے۔ ایک وضاحت ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سب تو محبوب چیز اللہ دی عدالت قربانی واسطے پیش کر دیتی، اج دی اس امت دی محبوب ترین چیز ہے مال، اس واسطے بندہ اپنا مال اللہ دی عدالت پیش کر دیتا ہے۔ اس تو 2 مہینے 2.25 مہینے پہلے قربانی تو 2.25 مہینے پہلے اللہ آکھے بندیا اپنی قربانی دے، یا اللہ کیری شے دی؟ اللہ فرمایا کھاون پیون دی۔ اللہ حاضر کتنا دن؟ اللہ فرمایا پورا مہینہ، یا اللہ میں حاضر۔ قربانی دیتی آئی نا، اوکھا کام ہے نا، صبح تو لے کے غروب تک کچھ نہ کھاوے نہ پیوے، اے اوکھا کام ہے۔ اللہ فرمایا اپنی جان دی قربانی دے، اس وقت بندے آکھے یا اللہ میں حاضر ہاں۔ 2.25 مہینے بعد اللہ کہے او بندیا اپنے مال دی قربانی دے، بندہ آدھے میں حاضر ہاں میرا رب۔ اللہ فرمایا جیرا ایو جا بندہ ہوئے کہ جان دی قربانی دے مل واسطے بھی حاضر ہوئے، مال دی قربانی دے مل واسطے بھی حاضر ہوئے، اللہ فرمایا واتسا مرد وقت یادیاں او بندیا تیریاں قربانیاں حاضر تے میری جنت حاضر ہے۔ اس واسطے قربانی دا جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ عیب تو کہ مراد ہے اس سے متعلق چند گلا مختصر سنو۔ عیب تو مراد ہے ایسا عیب جیرا وپاری حضرات دے نزدیک جس عیب دی وجہ تو جانور دی قیمت ڈاؤن ہو جائے اس نو شریعت دے اندر عیب تصور کیتا جاتا ہے، اور ایسا عیب دے نال اس جانور دی قربانی نہیں ہو سکتی۔ باقی بہت ساری چیزیں تفصیل لمبی بیٹھے رسا گھنٹہ ڈیڑھتا یہ مکسی کوئی نہ۔ بہرحال کن وغیرہ ہے او دے بھی 3 حصے کر لو تو 3 حصے تو گھٹ اگر ہے کٹ ہویا تو پھر ٹھیک ہے، 3 حصہ یا 3 حصے تو زائد کٹ ہویا تو پھر قربانی نہیں ہوندی۔ انہی طرح سنگ ہے تو اس دا بالکل اندروں منڈ ہو، بالکل خول نہیں، اندروں جرا گودا اس دا ہے او بھی ٹوٹ ہویا بالکل سیرے چو تو اس دی قربانی نہیں ہوندی، خول وغیرہ اتر گیا تو قربانی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آنکھ دے بارے بھی ہے، نظر اگر کمزور ہے ایک آنکھ دی تو ہو سکتی ہے، بالکل کانا ہے تو نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، بات نظر کے اندر مزید تفصیل ہے کس طریقے نال کتنے % ہوئے وہ اللہ پاک خیر کرے، اگر کسی نال معاملہ ہوئے تو علماء تورے کو موجود ہیں پوچھ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح 4 ٹنگاں جانور دیاں تے 4 ٹنگاں وچوں 3 ٹنگاں اودیاں صحیح سلامت ہیں، چوتھی ٹنگ دا بالکل ہلکا جہا سہارا لیندا ہے او دی قربانی ہو سکتی ہے، بالکل ٹیک دے ہی نہیں تے سہارا ہی نہیں لیندا قربانی نہیں ہو سکتی۔ یہ چند ایک میر چیزیں دنداں دے بارے بھی انہیں ہے کہ اگر اکثر دند گر گئے بالکل کھاون پیون تو عاجز آ گیا ہے تو ایسے جانور دی قربانی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اگر بالکل کچھ دند وغیرہ گرے ہوئے لیکن کھاون پیون مانے نہیں، رکاوٹ نہیں بن دیتے، ایسے جانور دی قربانی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جانور جس وقت بے عیب خرید کے دے اور اس تو بعد قربانی والا دن آ گیا ہے۔ قربانی والے دن تو پہلے 1-2 گلاں اور سن لو توجہ نال۔ اے جڑا عشر ہے والفجر ولیال عشر،
اے 10 راتاں بڑیاں قیمتی راتن جیریاں آساریاں گزر دیاں جا رہی ہیں گزر دیں. اج 5ویں رات شروع ہو گئی ہے ہنیار ہے نا جی. 4 ذی الحجہ گزر گئی ہے 5ویں دی مغرب تو شروع ہو گئی ہے 5ویں رات. اے 5ویں رات شروع ہو رہی ہے بھائیو. بڑے افضل ترین ایام ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تو حدیث ہے مروی ہے جس دا مفہوم ہے کہ رمضان تو بعد سب تو افضل ترین جیرے دنہ دے عمل ہیں او انہ 9 دنہ دے عمل ہیں 10 دنہ دے. اس عشرے دے عمل اللہ نو سب تو زیادہ رمضان تو بعد پسند ہے. اور ایک روایت اندر اس حد تک آندا ہے کہ اس دی رات شب قدر دے برابر ہے. جیری اساں سم کے گزریندے ہاں تے موبائل دے تے گیماں کھیڈدے ہوئے تے فیس بک تے دنیا داری کردے ہوئے سو جاندے ہاں سانو پتہ ہی نہیں ہوندا. رب دا واسطہ ہے وقت نو قیمتی بناؤ. انہاں دناں دے اندر اللہ دی تکبیر اللہ دی بڑائی دا ذکر اذکار زبان تے ہونا بہت اعلیٰ چیز ہے. بخاری شریف دی حدیث دا مفہوم ہے اور دیگر احادیث دے اندر بھی آندا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہاں 9-10 دناں دے اندر بازاراں دے اندر جا کے اچھی آواز نال آدھن اللہ اکبر اللہ اکبر. آکھو یار تساں بھی آکھو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. بڑا اچھا عمل ہے بڑا اچھا عمل ہے. اللہ دی بڑائی لا الہ الا اللہ اے دی کثرت. بھائیو اے بڑے قیمتی ایام ہیں رب دا واسطے انہوں ضائع نہ کرو. انہاں دا مول اس وقت پتہ لگ سی جس وقت اللہ دی عدالت کھڑے ہو ساں تے نیکی تھردی پئی ہو سی. اللہ کسی آ بھائی پوری کر وات اتھے میرے توڑے دل اللہ نہ کرے اللہ وہ موقع نہ دکھائے توڑے میرے دل حسرت پیدا ہوئے ہائے میں ہک نیکی ہور کر کے نات آج میرا بیڑا پار تھی گیا ہویا. اس وقت تو پہلے موقع ہی اس نے غنیمت سمجھ ٹردے پھردے تکبیرات تشریق. اے 9 تو چاہ کے 13 تک تے واجب ہے نا نماز تو بعد. اس تو علاوہ مستحب ہے انہاں دناں دے اندر انہاں تکبیرات دا پڑھنا. اٹھ دے بیٹھ دے بھائیو پڑھ دے رہ کرو ٹھیک ہے. پھر انہاں دناں دے روزے اللہ اکبر بڑے قیمتی روزے بڑے قیمتی روزے. حدیث شریف دا مفہوم ہے 1 سال پہلا اور 1 سال آئندہ 2 سالاں دے گناہ اللہ 1 روزے دی برکت نال معاف کر دیندہ ہے. سوکھا کام ہے نا 15-16 گھنٹہ دا روزہ ہے کوئی مشکل نہیں. موسم ہی بہتر ہو گیا ہے ٹھیک ہے. اس واسطے میری گزارش ہے روزے رکھو انہاں دناں دے. اگر 9ویں ذی الحجہ آندی پئی 9ویں دا روزہ رکھو ٹھیک ہے. اے تکبیرات تشریق انہاں دا اہتمام کرو اور جتنی تلاوت ذکر اذکار دے اندر جتنا زیادہ آگے بڑھ سکو فائدہ ہے اتنا ٹھیک ہو گیا جی. بڑے قیمتی ایام ہیں. اس بعد قربانی دا دن آ گیا ہے. قربانی دے دن دے اندر بس ٹھیک ہے مقام والے ہیں جی. قربانی دا دن آگے آ رہے ہیں بھائی. قربانی والے دن اساں جانور ذبح کرنے اس دا شرعی مسئلہ تو یہ ہے بھائی جیرے علاقہ دے اندر عید دی نماز پڑھی جاندی ہے انہاں علاقہ دے اندر عید دی نماز تو بعد ہی جانور ذبح کرنا ہے. اور جیرے علاقہ دے اندر عید دی نماز نہیں ہوندی انہاں علاقہ دے اندر جنہاں علاقہ دے اندر عید دی نماز نہیں ہوندی او دے اندر وہ قربانی دی نماز تو پہلے فجر دی نماز تو بعد ذبح کر سکتے ہیں. کوئی ایشو کوئی نہیں جائز ہے. لیکن یہ ہے کہ جنہاں علاقہ عید دی نماز ہے اتھے وہ عید تو نماز تو بعد ذبح کرن. ذبح واسطے بھائیو چند گلاں سن لو پھر گل ختم کریے. ذبح دے متعلق یہ ہے بھائی ذبح کیڑی شے ہے. ساڈے ہاں ہوندا ہے بھائی مرغی ذبح کرنی ہے تو تیز دھار چھری ہے اس نو مارا تے سری علیحدہ تے دھڑ علیحدہ ٹھیک ہے. یا یہ ہے بھائی کوئی گائے بکرا اس قسم دی چیز ذبح کرنی ہے تو گوڑے لا کے لگے پین جی حرام مغز تے چونجا ماردے پین جی اور منکا توڑندے پین جی گوڑے دے دے کے. بھائیو یہ ساریاں چیزاں ناجائز ہیں مکروہ ہیں بالکل. شریعت دے اندر ذبح دا نا کہ ہے ذبح دا کے مطلب ہے. ذبح دا مطلب یہ ہے اس گلے تے 4 نالیاں ہوندیاں 4. ایک ہوندی ہے نظام انہضام کھاون پیون دی نالی. ایک نالی ہوندی ہے سانس دی نالی اور 2 نالیاں ہوندیاں خون دیاں. ایک نو شریان اکھیندا ہے ایک نو ورید اکھیندا ہے. ورید ہوندی ہے جیرا پورے جسم دا خون کٹھا کر کے دل تک پہنچیندی ہے. شریان ہوندی ہے دل تو صاف خون لے کے پورے جسم تک سپلائی کر دی ہے. یہ 2 قسم دیاں رگاں خون دیاں ہوندیاں جسم وچ ٹھیک ہے جی. انہاں 4 رگاں نو کٹن دا نام ذبح ہے. جلدی سمجھ آئی ہے. انہاں 4 رگاں نو کٹن دا نام ذبح ہے.
منکا توڑنا تے حرام مغا تے چونجا مارنا اے بھائیو ظلم ہے، زیادتی ہے، مکروہ ہے شریعت دے اندر، ناپسندیدہ ہے۔ اس واسطے اس تو احتیاط کرو، بس گلے تو چمڑا کٹو اور 4 رگاں ہلکوں اے جری ہے اپنی گھنڈی اس تو تلے تلے 4 رگاں ہوندیاں انہوں ذبح کر لو اور تھوڑا جانور حلال ہے۔ 4 کٹدیاں جانور تھوڑا مر گیا ہے، یعنی روح نکل گئی ہے، تساں ڈٹھا ہے تو 3 رگاں کٹی ہوئیاں، چوتھی نہیں کٹی سکی تو کوئی حرج نہیں، جانور وت بھی حلال ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے بھائی 2 کٹیاں گئیاں تے 2 بچ گئیاں، وت جانور حرام ہے۔ روح پہلے نکل گئی ہے اور 2 کٹیاں نے 2 بچ گئیاں، وت جانور حرام ہے۔ لہٰذا ذبح نو ذبح سمجھ کے کرو، اس طریقے نال کرو تاکہ جانور تے ظلم نہ ہوئے۔ اس تو بعد اگلی گل، ہن تو تانوں گرمی ہوندی پئی ہوسی، لازمی گل ہے۔ اس تو بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے ایک صحابی بکرا ذبح کرن لگے تے چھری تیز پہ کر دیاں، بکرا بھی کھڑا اور چھری تیز پہ کر دیاں۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا او یار اس نو 2 موتاں تا نہ مار، 2 موتاں تا نہ مار۔ کیا مطلب؟ فرمایا بھائی یار دے سامنے ذبح نہ کر، ایک موت اس دی اپنی ذبح ہون والی، دوسرا خوف والی موت، چھری دیکھ کے اس نو ڈر پہ لگتا ہے، خوف پہ کاندا ہے۔ اس دا احتیاط کرو کہ تواڈی اے چھریاں یا آلات جڑے بھی ہیں ذبح دے انہاں نو سائیڈ تے رکھو اور جانور نو اس وقت ضرورت دے تحت سامنے لے کے آؤ جیڑا اس وقت اس نو ذبح کرنا ہے، او دے سامنے چھریاں تیز نہیں کرنی۔ سمجھ آئی مسئلے دی بھائی؟ اے بھائیو میں اس واسطے عرض پہ کردا بھائی تاکہ تساں قربانی سونے طریقے نال کرو، عقیدہ بھی ٹھیک ہوئے وقت قربانی والا عمل بھی ٹھیک تھی وجے وقت لکھا ہے انشاءاللہ دن قیامت اسے جانور دی کنڈ تے با کے پل صراط تو کراس کر ویسو پتہ بھی کوئی نہ لگ سی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس بعد جانور نو لٹاندیاں وقت گراندیاں وقت اگر جانور دے اندر کوئی عیب آ گیا ہے، ٹنگ ٹوٹ گئی ہے، سنگ ٹوٹ گیا ہے، کوئی اور ایسا عیب آ گیا ہے یہ قربانی دے اندر رکاوٹ تے مانے ہوندا ہے، گراندے وقت اگر کوئی عیب آ گیا ہے تو شریعت آدھی وہ عیب معاف ہے، اس دا کوئی تصور کوئی نہیں، لہٰذا وہ معاف ہے، اس عیب دے نال ہی جانور اپنا ذبح کرو۔ ٹھیک ہے، وہ کوئی عیب شمار نہ ہو سی کیونکہ گرا رہے ہو تو۔ ٹھیک ہے جی۔ اس بعد جانور نو گرایا ہے، اس دی ٹنگا شنگا ٹائٹ کر کے بن دیتی ہیں۔ ہن بعض لوگ بڑا چھک کے جی قبلہ رخ منہ کرنا ہے جی جانور دا، ٹنگا بھی قبلے والے پاسے کرنی ہیں، وہ جانور چھکیندا نہیں، اس نے دھرو کے ظلم پہ کر دے ہوندے۔ بھائیو یاد رکھو اگر تساں قبلے والے پاسے اس دیاں لتاں کر چھوڑیاں، اس دی گردن ہو گئی ہے تو بہت اچھا ہے، گل سمجھو ذرا۔ اگر قبلے والے پاسے اس دیاں ٹنگا اور تساں آسانی نال کر لئیاں تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں کر سکے تو خواہ اتنا ظلم جانور تے نہ کرو کہ اس نو دھرو کے اٹاں دوتے اور پتہ نہیں بہت سارے مسائل ہوندے ہیں۔ بات جیرے پاسے بھی ہوئے فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جانور ذبح ہو سکتا ہے، اسی کوئی کرہت بھی کوئی نہیں، ہو جائے قبلے والے پاسے تو اچھی گل ہے، میں انکار نہیں پہ کرتا، لیکن گل سمجھو ظلم کر کے جانور نو چھک کے تکلیف دے کے قبلے والے پاسے دی ٹنگا تے سر پہ ہوندا ہے تو ایک بالکل غلط ہو سی، صحیح نہ ہو سی۔ ٹھیک ہو گیا، جانور ذبح ہو گیا، اس کے بعد اس کی ذبح کیا، اپنے 4 رگیں اس کی کاٹیں، رگاں کٹن تو بعد بعض لوگ کیا کر دیں جی او جی تڑپ دا پیا جانور جی بڑا دکھ پیا لگتا ہے جی، ہن کے کرو جی اے دے سینے دے اندر چھرا گھونپو جی تاکہ جلدی روح نکلے، اے ظلم ہے، اے ظلم ہے۔ اے جانور جرا تڑپ دا پیا ہے اے تکلیف دی وجہ تو نہیں پہ تڑپ دا، بلکہ اے جری تکلیف 4 رگاں والی اس نو آئیے بس یہ کچھ تکلیف آئیے، بعد جیرا جانور تڑپ دا پیا ہے اے اس دے جسم چو خون نکلدا پیا ہے، خون دی کمی دی وجہ تو جانور ہاتھ پیر میں رہندا ہے، او تکلیف دی وجہ تو نہیں، خون دی کمی دی وجہ تو تڑپ دا پیا۔ اساں دے ہاں کیڑی اوکھی روح پہ نکلدی، پتہ ساڈی کیاں نکلسی، اے ہوندے نا تو کھلو کے گلاں کرن والے، اس واسطے سمجھو او اس واسطے ساڈے تا عمل تے بد عملیاں نا، ساڈے نال اللہ اپنی رحمت دا معاملہ کرے، پتہ نہیں کہ ہوسی ہے ساڈے نال، لیکن اے جانور بے قصور ہیں، اے دیرے طرف دے پہنے تکلیف نہیں، اے انہاں دا خون پہ نکلدا ہے، او دی وجہ تو انہاں دی تکلیف ہے، اے انہاں دا اے تڑپنا اور انہاں دا کودنا اس وجہ تو ہے۔ ٹھیک ہے جی، انتظار کرنا چاہیے جب تک بالکل جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس وقت تک اگلا پروسیس اور مراحل طے نہیں کرنے چاہیے۔ جس وقت ٹھنڈا ہو جائے جانور نو اپنا بناؤ، جس طریقے نال بہتر ہر بندہ تجربہ اپنا رکھدا ہے اس کے مطابق جانور بنایا جائے۔ اور اس تو بعد اے جڑا جانور دا گوشت کر دیاں اس دے بارے قرآن ہی گل آدا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، ٹھیک ہے تساں بھی کھاؤ، والقانع والمعتر، یہ غریب افراد ہیں تمہارے علاقے دے، انہاں لوگوں نے بھی تعلق اللہ نے تو غریب افراد نے بھی دیو،
ٹھیک ہے، یہ قرآن اس گل نے اشارہ کرتا ہے بھائی سارا اپنے فریزر تے فریجن چ نہیں رکھنا، بھائی 6 مہینے تک ودا رہے، وہ زہریلے جراثیم پو کے وہ تساں کھاؤ تے بعد کل بیمار پے ہو ہے، وہ تساں کو جی فلاں مرض لاحق تھی گیا جی علاج نہیں ہوندا جی، اس نوبت تو پہلے پورا سال بندہ کھاندا ہے یار، پورا سال بندہ کھاندا ہے۔ یہ دن تقسیم کرنا چاہیے۔ سب تو بہترین طریقہ جرا فقہا نے لکھا ہے وہ ہے کہ 3 حصے کر دیو، 3 حصے، ایک حصہ اپنے گھر واسطے رکھ لو، ایک حصہ دوست احباب اپنے بہن بھرا انہوں پرچاون واسطے، اور ایک حصہ غربا مساکین فقراء دے اندر تقسیم کر دو۔ یہ سب تو بیسٹ اور بہترین ہے۔ سب تو ایک اور گل بھی سن لو، جانور جرا ذبح کیتا ہے اس جانور دا کوئی ایٹم ویچ نہ ہو سکتے، کوئی ایٹم بھی، چاہے رس ایک دوجے تے یا کسے تے بھی ویچ نہ ہو سکتے۔ اگر کسی نے کوئی چیز ویچی اے جنہیں پاولاں دیاں پرچیاں پہن دیں تے پیسے چا رکھے ہیں، بس یاد رکھو یہ پیسے جیسے حلال استعمال کرنا جائز نہیں بات۔ پہلی گل تو ہے کہ بیچن والا کنسیپٹ ہی ختم کرو۔ سب تو بہترین ہے ایڈا تھوڑا دل کریندا نا پاونا واسطے 1000-1500 دے پاوڑے بازاروں مل ویندے 5-6 ڈالاں بعد گھنے چا مل ویسا نہیں بندہ فنا ہوندا۔ لیکن اے جڑا قربانی والا ہے 7 شرکاء ہیں، 7 پارٹنر ہیں، انہاں دے اندر کٹ کے تقسیم کر دیو بس، تاکہ کوئی ڈاؤٹ اور اشکال راوی کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز ہے اے ہوندا ہے بھئی اپنا کلیجہ ہو گیا تے گردے ہو گیا تے فلاں ہو گیا تے فلاں دل شیل ہو گیا، ساری چیزاں انہاں دے بھی بہترین علیحدہ کرو، انہاں نو کٹ کے انہاں دے اندر اپنا انہاں دے حصے بناؤ 7 باقاعدہ پورے، اور اٹکل اور اندازے تے حصہ نہ بناؤ۔ سب تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ تساں ترازو تے تول کے بناؤ، ترازو تے تول کے بناؤ تاکہ کسے دا حصہ اور حق تواڈے نے نہ آوے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ترازو ممکن نہیں، لازمی نہیں ہوتا بھی ہر گھر ترازو ہوئے، ترازو ممکن نہیں تو وقت کوئی ایسا مونگرا یا ایسا ٹوپا یا ایسا کوئی کوپرا یا کوئی ایسا برتن پرات یہ ایک بناؤ چاہے ایک پیمانہ، اس نے برابر بھر کے ساتھ سندے رکھو، وقت دیکھو بچ گیا تھا وقت اس کے مطابق اس طریقے نال یعنی برابر ہونا چاہیے کہندہ حق نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اے بھی کہہ نہیں آکھنا یار تو پاوڑے نہیں گندا نا، اور یار میری اماں نے بڑا دل کریندا یار میرے پاوڑے دے ہو چاہیے میرے باپ یہ بھی ہوندہ ہے نا، مسائل بڑے ہوندے ہیں۔ اس واسطے یہ چیز لالچ بھی نہیں کر رہی، سونا بھائی تیرا حق ہے اور تو لے کے وان، ٹھیک ہے۔ اور میں تمہیں عرض پہ کرنا بھائی کوئی جانور دا حصہ ویچ نہیں سکتے، اگر ویچ سو وقت او قیمت صدقہ کرنا لازمی ہے۔ یہ رشہ بھی ویچ بیٹھے ہو، رسی تک اگر تو استعمال کرو رسی کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ چمڑا ہے استعمال کرو، کھل ہے استعمال کرو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر تم ویچ دے ہو تو بات ویچن تو بعد وہ جی قیمت تو حاصل تھی ہے وہ دا صدقہ کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ بات اپنے استعمال نہیں آن سکتے، ٹھیک ہے جی۔ اس بعد میرے خیال ہے اور تو کوئی ایسی شے نہیں رہ گئی پاوڑا والا رولا ہوتا ہے نہ ایک قرآن اندازی دیکھو نا جی، قرآن اندازی بڑی دیکھو جی میری گل سنو، قرآن اندازی والی گل بزرگ جی کریں پہ نا یہ بڑی پتہ دی گل کریں پہ۔ قرآن اندازی جس وقت پاوڑ کریں ہاں اس دا کے مطلب ہوتا ہے بھائی 7 دے 7 بندے امیدوار ہیں، یہ مطلب ہے نا 7 بندہ دی امید ہوتی ہے یار میرا نکلے، یہ چلو 2-2 چکرو ہے تو 7 دے 7 بندے امیدوار ہیں کہ میرے نکلن، یہ دا مطلب یہ ہویا 7 دے 7 بندے یہ چاہتے ہیں مینوں ڈھیوے دوجے نو نہ ڈھیوے، تو ہون جیرا بندہ آتا ہے مینوں ڈھیوے دوجا آتا ہے مینوں ڈھیوے، یہ دا مطلب ہے دیون واسطے کوئی خوش نہیں تو وقت گھن بھی نہ ہو سکتے۔ ایک بندہ ہوتا ہے طیب نفس نال اپنی خوشی نال دین ہے وہ تو گلے دا گل ہے، لیکن ایک بندہ ہے تو اساں برابر تقسیم کریں دے ہو، مثال طور تے بھائی بیٹھے ہو اساں 4 بھائی الحمدللہ، ٹھیک ہے، اساں برابر تقسیم کریں دے بالکل جلے برابر وزن ہو کے پاوڑے ہو گئے، اساں کئی دفعہ لازمی نہیں ضروری نہ سمجھیں دے اسنو کئی دفعہ یہ کریں دے پاوڑا والا جتنا گوشت ہوندہ ہے علیحدہ کر کے ہاں بھائی یار تو پکاویں چاہے کٹھے کھتاں چاہ اے بھی ہوندہ ہے تو سب وہ نکی نکی کٹ بھی پکے ایک ہے کہ قربانی دے نال یعنی قربانی دی نیت بھی ہے تے نال گوشت دی نیت بھی ہے، ایک ہے محض گوشت دی نیت ہے، صرف گوشت دی نیت، قربانی مقصد بھی نہیں ہوتا،
جیرے بندے دی محض قربانی دی اپنا گوشت دی نیت ہے، ایسے بندے دی قربانی نہیں ہوندی، اور جہاں دے نال شریک ہے انہاں دی بھی نہیں ہوندی۔ لیکن ایک بندہ ہے کہ وہ دی قربانی دی بھی نیت ہے، نال نال نیت دے اندر کمزوری دکھائیے، گوشت دی بھی نیت بن گئی ہے، تو ایسی نیت کرنا غلط ہے، لیکن ادھا اے مطلب نہیں بھی وہ دی وجہ تو سارا دی قربانی ضائع ہوئے سے۔ کوئی ضروری کو نہیں، وہ دی جان کڑے یا نہ کڑے، جلے شریعت چو پاس ہے جانور تو پاس ہے، بس انہیں شوق تو تبدیل کرے تو کوئی حرج نہیں۔ آج فجر والے درس میں یہ گل کی تھی ہے، میں کہ بھائی شریعت دا مسئلہ اے نہیں، اے انہیں میرا اپنا ایک خیال ہے رہے بھائی اے جرا گوشت بندہ قربانی والا کھاؤن دا مزہ ہوندا ہے نا، وہ ٹائم ہوندا ہے مزہ، باقی مزہ نہیں ہوندا، باقی روٹین چاہ ویندا ہے بندہ۔ اس واسطے جے کٹھے با کے ذبح کرندے بیٹھے ہوندے ہو، اس سے ایک کڑھائی والا شغل لایا کرو، اصل کھاؤن دا مزہ اتھا ہی ہوندا ہے۔ بعد تو ہر کوئی کھاندا رہندا ہے، اگے پیچھے نہ کھاندے رہندے، لگا با کے تو ہر کوئی کھاندا ہے نا، اجتماعی با کے تو تھوڑے جا اکٹھے مل کے بھائی 8 کلو جتنا گنجائش ہوندی ہے اس کے مطابق وہ گوشت ایک گھر چو کڑھائی بنوا گئے نو۔ اگر گھر والا بندہ او بندہ غریب ہے تو 4 بندے کٹھے رل کے خرچہ دیو، ٹھیک ہے یار، اور 200 روپے کرو چانا یہ جرا خرچہ ہو سی گھیو دا تے وصلاں دا تے فلاں فلاں دا، انہاں شین یار کٹھے مل کے کڑھائی بناؤ چا، یہ سونی گل ہے، اچھی گل ہے، اس نال اتفاق وددا ہے، محبت ودی ہے، کرنا چاہیے۔ میں شریعت دا مسئلہ نہ آتا پیا، میں اپنی رائے دا اظہار پہ کرنا۔ جی جی جائز ہے بالکل، ہاں اے بھائی سارے ممبران دی خوشی نال ہوئے، اتفاق نال ہوئے، بس جی۔ دیکھو جی ٹھیک ہے، اچھی گل ہے بھائی، اپنے پڑوس غریب جڑا ہے اس نو چھوڑ کے تے ہور پاسے رشتہ داراں نو بھگتے ہیں۔ اصل دے اندر نا یہ 3 حصے مقرر بھی اس واسطے تھے نا، ایک غرباء واسطے، ایک رشتہ داراں واسطے تے ایک اپنے واسطے۔ غرباء والا غرباء تقسیم کرو، رشتہ داراں والا رشتہ داراں نو دیو تے اپنا اپنے گھر رکھو، بس سوکھا کام ہے، کوئی حرج ہی نہیں، سارا گھر چ رکھو، واتی حرج کوئی نہیں، سارا رکھو چتیں حرج کوئی نہیں، تے سارا تقسیم کرو چتیں حرج کوئی نہیں۔ جیرے ساتھی مثال طور تے میں تمہارے تے گل نہ پہ کردا، ویسے جرنل گل پہ کرنا، ہاں جیرے ساتھی مثال دے طور تے اس گل دے قائل ہیں بھئی سارا رکھو چا تے کیر حرج ہے، اچھی گل ہے، سارا اس سال رکھو چا تے اگلے سال، یا اس سال انہیں کرو بھئی سارا تقسیم چا کرو تے اگلے سال سارا رکھا چا، اس کا کوئی تیار کو نہ ہو سی بھئی اس سال سارا تقسیم چا کریں دیا اگلے سال سارا رکھ سان جا، لیکن نہ انہیں کوئی نہ کرے سی بھئی یار اپنے بچے دے دے رہا ہوں۔ اس واسطے سب تو بہترین طریقہ فقہاء نے جرا لکھا ہے میں 3 حصے بنا دے اور بہترین کر کے تقسیم کر دے۔ اگر عقائد شرکین، ایک ہوندہ ہے بیتی عقائد، دوسرا ہوندہ ہے شرکی عقائد۔ بیتی عقیدے والے بندے نو احتیاط کرنی چاہیے، اس نو نال نہیں شریک کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن شریک ہو گیا تو قربانی ہوئے سی۔ لیکن شرکی عقائد دا بندہ، شرکی عقیدے رکھنے والا بندہ او اگر شریک ہو گیا تو ود کہیں دی قربانی نہ ہو سی۔ ایک دوسری گل بھی سمجھ لو، ایک بندے دی نیت دے اندر فطور ہے، نیت ہو دی ٹھیک نہیں، او دی وجہ تو بھی باقی 6 دی بیڑا غرق ہوئے سی۔ اور تیسری نسے نا نیت ہوئے قربانی دی، اللہ دے واسطے قربانی کرن دی بات ہے ٹھیک، اگر نیت ہے دکھلاوے دی، نیت ہے بھئی یار میں قربانی کران جو لوگ کیا کہتے ہیں قربانی نس کی تھی، میرے بچے دے دے رہا سن تو لوگ قربانی کسن یار بچوں نو خوش کرنا ہے، اس قسم دی نیت ہونا بات فائدہ کوئی نہیں۔ نیت ہوئے اللہ دی رضا دی بات ہے ٹھیک، اگر دکھلاوے والی نیت ہے تو باقیاں دے بیڑے غرق ہو سی۔ اور تیسری چیز بھی سمجھو ذرا، تیسری چیز حرام آمدنی والا بندہ جس دی انکم اور آمدنی حرام دی ہوئے، ایو جے بندہ نال شریک کرو تے باقیاں دی قبول نہیں ہوندی۔ اور حرام آمدنی والے تو کیا مراد ہے؟ جہاں دی غالب زیادہ آمدنی حرام دی اور گھٹ آمدنی حلال دی ہوئے، ایسے بندے نو شریک کرے سو تو نہ او دی ہو سی نہ باقیاں دی ہو سی۔ ہاں البتہ گھٹ آمدنی حرام ہے تے زیادہ حلال ہے تو ود شریعت آدھی رخصت ہے، لیکن احتیاط بات بھی کرنی چاہیے،
مشرکین مکہ ایڈے سیانے ہیں، بیت اللہ شریف بناون لگے تو انہیں پہلے اعلان کیتا خالص حلال دا مال دینا ہے. انہیں پہلے اعلان کیتا خالص حلال دا مال دینا ہے، مشکوک مال بھی بیت اللہ واسطے نہیں دینا. اگر مکے دے مشرک نو اتنا خیال ہائی تو اج دے کلمہ گو نو تو بطریقے اولا خیال ہونا چاہیے. حرام آمدنی والا، غلط نظریے والا، عقیدے والا اور نیت جائیں دی بھیڑی ہے، انہاں طرح قسم دے لوگوں تو احتیاط کرو. قربانی دے موقع تے عین موقع تے اصل دے اندر نیت تے ارادے دا نہ ہے. جس وقت تساں مثال تو ایک جانور نو ڈھیندے پئے ہو، جانور نو گریندے پئے ہو، جانور نو ذبح کریندے پئے ہو، تو کیوں کریندے پئے ہو؟ یقیناً تہاڈا ارادہ ہے تساں کریندے اس واسطے پئے ہو، تو لازمی نہیں زبان نال اظہار کرے. لیکن یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث تو اور شریعت تو ثابت ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اے ذبح کرن تو پہلے پڑھو، بعد ذبح دے دوران پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر اے پڑھو، اور جس وقت ذبح کر لو تو بعد پڑھو اللہم لکا ومنکا، اللہم لکا ومنکا، اے اللہ یا اللہ اے تیرے واسطے ہے اور تیری طرف میں یا اللہ تیرے واسطے کرنا پیا. ٹھیک ہے جی، اے بات. لیکن بہرحال تساں بسم اللہ اللہ اکبر مختصر الفاظ ہیں جڑے ہر بندے نو آندے اے پڑھنے چاہیے. ہاں اے ذہن وچ رکھو اے جتنی پکڑ کے کھلوتے ہوندے سارا واسطے ضروری نہیں ہوندا بھئی سارے پڑھن بسم اللہ اللہ اکبر، سارے نہ. یہ راہ چھری چلیندا پیا ہے اس واسطے ضروری ہے، اور نال اگر دو بندے رل کے چھری چلیندے پے اے بھی بعض دفعہ ہوندا ہے موقع ایسا ویندا ہے دو بندے رل کے چھری پہ چلیندے تو دونوں بندہ واسطے ضروری ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا. ایک دفعہ جی ایک دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر جی. تھک وینا ہے بندہ ہاتھ نہ پہنا وہ پڑھے جب بسم اللہ اللہ اکبر زبان ہلاونی ہے ثواب ملے سی. ایک دفعہ بار بار پڑھنے ممانعت کو رہی ہے، پڑھتے رہو ممانعت کو رہی. ایک دفعہ پڑھنا ضروری ہے جی. بس کراں جی دعا کراں نماز ٹائم نیڑے ہو سی. اچھا پوچھو جی کوئی سوال ہے تو پوچھو جی. کہیں ذہن کوئی سوال ہے تو پوچھو جی. اتنا بند کرو جی. بہت ٹھیک ہے.